اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین مسلمین کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص وارث زمانہ حجت خدا امام زمان اجل اللہ فرج و شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ تمام مومنین مسلمین جو اس بزم میں تشریف لائے ہیں، یہاں سارے محب مصطفیٰ اور امتی مصطفیٰ بن کے آئے ہیں۔ آپ سب کا آنا مبارک قرار پائے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرما ہیں علماء کرام حجت الاسلام والمسلمین قبلہ اظہر حسین بہشتی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید حسن ترمذی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ سید صفدر ترمذی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ نثار کاظمی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ اسماعیل عابدی صاحب، اور ہمارے مہمان جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ حسنین عباس صاحب، جناب مولانا سجاد علوی صاحب، اس کے ساتھ MWM کے رہنما جناب محترم سید افتخار حسین نقوی صاحب جو امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محترم شیخ امیر رضا صاحب جو صدر ہے مرکز امور اسلامی کے، اور ان کے ساتھ جناب محترم عباس حیدر صاحب، شیخ عباس حیدر صاحب جو انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور غالباً ساتھ مرکز امور اسلامی کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجمن غلامان ابو تراب کے جتنے اراکین وہ کام کر رہے ہیں، نوجوان بزرگان، ان سب کی توفیقات خیر کے لیے دعا گو ہیں، اور انتظامیہ SHO صاحبہ اور دیگر تمام ادارے جنہوں نے اس محفل میلاد کے لیے تعاون فرمایا، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور نام بہ نام جتنے جن کا نام نہیں لے سکا وہ جناب محترم حسنین شرازی صاحب تشریف فرما ہے، اور دیگر جن کا نام نہیں لے سکا وہ بڑی معذرت کے ساتھ ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کا آنا انشاءاللہ مبارک قرار پائے گا۔ آپ تمام مسلمین کا آنا مبارک قرار پائے گا انشاءاللہ، اور آپ کا آنا یہ انجمن غلامان ابو تراب کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ جن مومنین نے تعاون فرمایا اس پروگرام کے لیے، دامے دل میں سکنے قدمے، ان سب کے رزق مال جان میں برکت اور وسعت کے لیے اب دعا گو بھی ہیں، اور اس کے لیے بلند تر صلوات۔ بس ایک جملہ اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے مجھے مکمل طور پر کہا گیا ہے، اگر کوئی رہ گیا ہو تو میری طرف سے رہ گیا ہوگا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے یہ جشن، ہمارے یہ پروگرام در حقیقت سیرت بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس محفل کو سیرت النبی کانفرنس کا بھی عنوان دیا گیا ہے۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا، سیرت النبی میں پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سیرت ہے۔ آج
انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چاہے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، اس کے سامنے پیغمبر اسلام کی سیرت موجود ہے۔ تجارت سے تعلق رکھتا ہو، وہ وکالت سے تعلق رکھتا ہو، علماء کرام کے حوالے سے ہو، یعنی علم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اس کے پاس پیغمبر اسلام کی سیرت موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے ہوں، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ آج اگر خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کامل اور اکمل بنا کے بھیجا ہے، کامل اور اکمل بنا کے بھیجا ہے، ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہے۔ جو جس شعبے سے وابستہ ہے اس کے لیے سیرت موجود ہے پیغمبر اسلام کی۔ اور آج سب سے زیادہ جس چیز کی اور جس سیرت کی ضرورت ہے اس امت کو، وہ ہے اتحاد کی ضرورت، وہ ہے وحدت کی ضرورت۔ پیغمبر اسلام جب تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، تو پیغمبر نے مدینہ کے باہر قیام فرمایا، اور مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس و خزرج نام کے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تو پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک قدم مدینے میں نہیں رکھوں گا جب تک اپنی دشمنیوں کو ختم کر کے ان دشمنیوں کو محبت میں تبدیل نہیں کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب پیغمبر تشریف لائے تو اس کے بعد بھی جو بڑے کام کیے، مثلا جو ابتدا میں بڑے کام کیے، ویسے تو رسول اللہ کا ہر کام بڑا کام ہے، لیکن ابتدا میں پیغمبر اسلام نے مثلا مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے، سارے اصحاب اس میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کام پیغمبر اسلام نے تمام صحابہ کے درمیان مواخات کا کام کیا ہے، بھائی چارہ۔ یہ تمام صحابہ کے درمیان فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی مزاج شناس نبی ہے، جانتے ہیں کس کا مزاج کس کے ساتھ ملتا ہے، جس کا مزاج جس کے ساتھ ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، اور علی مرتضیٰ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ چلتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بھی کسی کا بھائی بنایا جاؤں؟ سینے سے لگا کے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے؟ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سب سے زیادہ آج اس امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد کی ضرورت، وہ ہے وحدت کی ضرورت۔ اگر ہم آج ایک پیج پر ہوتے اور یہ امت ایک لڑی میں ہوتی تو آج فلسطین اکیلا وہ دھماکوں کی زد میں نہ ہوتا۔ اگر آج ہم ایک پیج پر ہوتے تو کوئی جس نے سیرت کو سمجھ لیا ہے، جو سیرت کو سمجھ چکا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کو قتل کر کے اسلام کی خدمت نہ کر رہا ہوتا بلکہ بھائی چارے سے اسلام کی خدمت کر رہا ہوتا۔ دھماکے کر کے اسلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے، گردنیں کاٹ کے اسلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ پیغمبر نے اپنی سیرت اور اپنے کردار اور اپنے عمل سے بتایا ہے کہ میں مصطفیٰ کا اسلام وہ گردنیں کاٹ کے اور تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، میں مصطفیٰ کے اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ اگر ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کی طرف متوجہ ہو جائے تو آج کوئی کسی مسجد کے خلاف درخواست لے کر نہ کھڑا ہو، آج کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف درخواست لے کر نہ کھڑا ہو۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا آج تک کہ مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے۔ ہماری محفلوں میں پیغمبر کی سیرت بیان ہونی چاہیے، اور سیرت کے کئی پہلو ہیں، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے جیسے عشرے ہوتے ہیں، جیسے عشرے محرم الحرام اولا عشرہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہفتہ وحدت رہبر کبیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید خمینی علیہ الرحمہ نے ہفتہ وحدت کا اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ کون ہے حقیقی سیرت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے والا، کون ہے حقیقی سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنے والا۔ یہ ہفتہ وحدت
اس ہفتہ وحدت کے اندر پیغمبر کی جو مختلف سیرت کے پہلو ہیں، ایک ایک پہلو پہ کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں امتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب آغا فضل عباس جعفری صاحب، جناب شیخ محمد علی فیاض صاحب تشریف